بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ صف سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ دو مقام پہ لفظوں کا اختلاف ہے، معنی و مفاہیم دونوں کے ایک ہیں۔ میں سورہ صف سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ گھبراہٹ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون ارادہ رکھتے ہیں، لیطفئوا تاکہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بے افواہہم منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ اور اللہ بھی ضد میں ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ میں نے نقوی صاحب کہا ہے اللہ جانے کس کے سر سے تیر گیا ہے جملہ اور کس کے سینے دل میں اترا ہے۔ بہرحال یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ صافی سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے یہ آیت تمہارے زمانے کے امام کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نور الہی کو، میرے امام کو اللہ نے زہیر بھائی نور نہیں کہا، اپنا نور کہا۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جو خریدار ہیں میرے ساتھ رہنا، یہ اس بلب کا نور ہے، جتنے کا بلب ہے اتنا ہی نور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر 25 واٹ کا ہے تو اس میں 500 واٹ کا نور تو نہیں نکلے گا نا۔ اب میرے امام کے نور کی سرحدیں سوچ کے بنانا، جتنا یہ نوری ہے اتنا ہی اللہ ہوگا۔ کیا کوئی پھونک مار کے سورج کو بے نور کر سکتا ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ کیوں سردار صاحب مولانا سبی شیرازی کر سکتا ہے کوئی سورج کو بے نور؟ پھونک سے۔ کروڑوں میل دور کھڑا ہے سورج۔ لطف تو یہی ہے، یہ جو اللہ کا نور ہے بھی زمین پر۔
ایک بات روا روی میں کہہ کے دے بھائی گزر جانا چاہوں گا، پتہ نہیں کون خریدے گا اور کون جھٹک دے گا. زمین پر رہتا ہے، جتنے بیٹھے ہو نا تم، ہر شخص کے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے. اچھا ٹھہرو. زمانہ جعفر نقوی اس کی رہائش کو، مسکن کو تلاش نہیں کر سکا، اور جب مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے علم سے میں رابطہ کرتا ہوں کہ کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا زمانہ اس کے مسکن کو، تو جواب یہ ملتا ہے کہ غضنفر ہذیان نبک ڈھونڈے کون؟ اس کی غیبت الہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ ہر ایک کی شہ رگ سے نزدیک رہتا ہے، لیکن یوں کر کے ٹٹولو نہ ٹٹولا جائے، نہ لمس میں آئے، نہ رویت میں، نہ بصارت میں، نہ بصیرت میں، ہر ذرے میں ہے. دیکھے کون؟ جی اسی طرح یہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. وجود وحدت پر بدنی دلیل ہے میرا امام. جی پچھلے مالے والے تھکے ہوئے تو نہیں نا؟ ہاں تازہ دم رہنا، بہت سی باتیں کرنا ہے تمہارے ساتھ. اس کے وجود پر بدنی دلیل ہے، ظاہری دلیل ہے. جی ایک اور ظہور کے بعد بتائے گا. پہلے تو وہ چیلنج کر رہا ہے علم کو، عقل کو، ادراک کو، فکر کو، شعور کو. مجھے تلاش کرو. رات جو میں نے نقوی صاحب نیمہ شعبان والی دعا پڑھی تھی نا، تھوڑا سا ہی ترجمہ اس کا ہو سکا تھا، اس میں جملہ تھا اور اسی پر میں نے ختم کیا تھا کہ اللہم فصل علی خاتمہم وقائمہم المستور ان عوالمہم. بات اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے عرش ہلکا ہے. اب ظاہر ہے اس بات کا ہر بندہ تو خریدار نہیں نہ ہوگا. تو ہاشمی جو ہے اس کے لیے ہے تسلیم شاہ جاگنا. اے اللہ درود بھیج جو آل محمد کا خاتم ہے، جو اہل بیت کا قائم ہے، المستور ان عوالمہم، جو ان کی دنیاؤں سے چھپا ہوا ہے. میں نے تو یہی سمجھا ہے عابد شاہ کے 9 تقاریر سن کر کچھ تو پیمانہ بھرا ہوگا، کچھ تو زینے طے ہوئے ہوں گے، اس لیے زینے پہ بیٹھ کر میں نے بات شروع کی. المستور ان عوالمہم، جو اول محمد کی دنیاؤں سے چھپا ہوا ہے. آل محمد سے نہیں چھپا ہوا. جی آل محمد سے نہیں چھپا ہوا ملک، اور وہ آل محمد کی دنیاؤں سے چھپا ہوا ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں آل محمد کی دنیا کہاں کہاں ہے؟
इस जीने पे खड़े होकर, ये टेस्ट भी है तुम्हारा, जो मेरे साथ चल सका तो फिर आगे बढ़ता जाऊंगा, वरना फिर मजबूरन मुझे वापस आना पड़ेगा। कहां कहां है आले मोहम्मद की दुनिया, जिस जिस आलम का वो रब है। बात करने लगा हूं मैं बात कहने लगा हूं। खुदा की कसम, इल्म के बड़े बड़े पहाड़ लरस जाएंगे, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करते हुए पढ़ रहा हूं, क्योंकि खैबर शिकन ने फरमाया था, अमरुना साबुन मुस्तज़बुन ला यहतमलु मलकुन मुकर्रब वला नबियुन मुरसल वला अब्दुन मोमिन इम्तहन अल्लाहु कल्बहु लिल ईमान। फरमाया हमारे असरार, हमारे फजाइल न मलक मुकर्रब बर्दाश्त करता है, न नबी मुरसल, न मोमिन मुम्तहन। हैरान होकर पूछा गया, मैं यहतमिल हो मौला, फिर बर्दाश्त कौन करता है? क़ाल लिमन शिअना, कहा जिसके बारे में हम चाहें। और मुझे अमजद, नसीर शाह, शफीक जैदी देखना है कि मेरे जो सामने हैं इनमें किस किस के लिए लिसानुल्लाह ने चाहा। अच्छा, अब जी, अब मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है, आलम का तो एक जर्रा ऐसा नहीं, बल्कि आलमीन का जितने भी आलम अल्लाह ने बनाए सब पे ये घर हुज्जत है, लेकिन कायम वहां छुपा हुआ है जो इनकी दुनियाओं से कहीं अलग है। मेरे भाई, मकीन समझोगे तब जब पहले मकान समझ में आया। है? था गया तो छोड़ दूं? है कोई है ऐसी दुनिया जो इनकी दुनिया ना हो? क्यों अली शाह, क्यों आसिम बुखारी, है कोई ऐसी दुनिया जिस पर रसूल हुज्जत न हो, जिस पर शाह नजफ हुज्जत न हो, जिस पर हसन और हुसैन हुज्जत न हो, जिस पर अस्करी तक ये हुज्जत न हो? अल मस्तूर, ये दुआए नीमा शाबान मेरी बनाई हुई है नहीं, ज़बान इस्मत की तालीम करदा जुमले हैं। अल मस्तूर अन अवालिमिहिम, जो हमारी दुनियाओं से छुपा हुआ है उस पर दरूद भेज। जुमला है, अगर तुमने समझ लिया तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा, शरह के लिए वापस नहीं आऊंगा, अलम की कसम। दुआ में एक फिक्रे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बे इस्म कल्लज़ी इस्तौसरत बिही इंदक फी इल्मिल गैब फस्तक़र्र तहत ज़िल्लिका वला यख़रुजु इल्ला इलैका व अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी अंशअतहु मिन कुल्लिका। इस वक्त तड़प पैदा हो रही है मेरे दिल में कि मेरे सामने जितने तुम हो, कम अज कम इतने उलमा होते। हाँ, फिर मैं शेख इमरान इसकी शरह में कुछ बोलता, तर्जमा पहले, और यही तुम्हारा टेस्ट है। परवरदिगारा, तुझे मैं वास्ता देता हूं तेरे उस इस्म का जिसे तूने
اپنے سائے میں روک لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ فاستقر تحت ظل کا، جو تجھ بے بدن کے سائے کے نیچے. آرام کر رہا ہے. لا یخرج منک الا الیک، وہ کبھی بھی تجھ سے ظاہر نہیں ہوا، جب بھی ظاہر ہوا تو بس تیرے لیے ہوا. میرا خیال ہے پہچان تو لیا ہوگا تم نے کس کی بات ہے. اور اگلا فقرہ جو ظہیر بھائی مولانا، وہ فقرہ تو نہیں، وہ فقرہ نہیں، وہ ذوالفقار ہے. اور وہی کام کرے گا جو ذوالفقار کرتی تھی. اور ذوالفقار کے بارے میں لیغم چودھری فرق میں نے پڑھ رکھا ہے، فیہ حیات المومنین و بوار الکافرین. ذوالفقار مومن کی زندگی ہے، کافر کی موت ہے. پلے پڑی میری بات جی. اگلا فکرہ ترجمہ سنبھالنا. حرفوں کا میں ضامن، ترجمہ میری ذمہ داری. توفیق مانگنا زمانے کے امام سے. اس اسم کا واسطہ جسے تو نے اپنے علم غیب میں اپنے سائے کے نیچے روک لیا، جب بھی کبھی باہر آیا تو تیرے لیے آیا. تیرا وہ اسم معلوم ہوتا ہے لاہور والوں، یہ کوئی لفظی اسم نہیں، یہ کوئی آنے جانے والا ہے. یہ اسم معنوی ہے، یہ اسم تکوینی ہے. جاگ رہے ہو؟ یہ جو اس ستون کے پیچھے والا محلہ ہے، اگر یہ یقین دلا دے کہ ہم خریدیں گے تو پھر اگلے جملے کا ترجمہ کروں. اشالک باسمک الذی انشأتہ من کل کا. پالنے والے یہ تیرا وہ اسم ہے جس کا میں واسطہ دے رہا ہوں، اسے تو نے اپنے کل سے خلق کیا. انشأتہ من کل کا، تو نے اسے اپنے کل سے ایجاد کیا، تو نے اسے اپنے کل سے انشاء کیا. ہاں، کسی کے ڈر سے غائب نہیں ہے نقوی صاحب میرا امام.
وہ اللہ کے سائے میں چھپا ہوا ہے. آپ اس عزا خانے کے سائے میں بیٹھے ہیں تو جہاں تک اس عزا خانے کی حد ہے آپ وہاں تک ہیں. اور میرا امام گیس لیک ہے. اللہ کے سائے میں ہے میرا امام. اور اللہ آل محمد کی دنیاؤں میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات. ہاں اس لیے ڈھونڈے کون؟ اسے ڈھونڈنے کے لیے پہلے کبریائی کو بے نقاب کرنا ہوگا. ارادے خوف سے نہیں ہے بیت اللہ کو خوف کس کا؟ اچھا کیا تسلیم شاہ کیا یاد کرو گے؟ بات آ گئی ہے سامنے، سنا دیتا ہوں اور اس سے تمہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ زمانے کو چیلنج کر کر کے غائب ہوا ہے میرا امام کہ مٹا سکتے ہو مجھے تو مٹا دو. بشرطے کہ یقین دلا دو کہ سارے تازہ دم ہو مان لیا. علی بن ابراہیم بن مہزیار. میں مولانا حوالہ نہیں دوں گا ابھی اس کا، اللہ کی عدالت تک ضامن. اور زیادہ میں جان کے نہیں دے رہا حوالہ، کیونکہ اب میں بات کرنے لگا ہوں کل پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہوگی، اور پھر جو سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہتے ہیں ہماری محنت ملاحظہ فرمائیے. ہاں پہلے ان سے حوالے پوچھ لینا پھر میں بتا دوں گا. ابراہیم، علی بن ابراہیم بن مہزیار، یہ صحابی بھی ہے، خادم بھی ہے تمہارے 11ویں امام کا. کہتا ہے میری ڈیوٹی تھی جیتوہو بہی الی ابی ہل عسکری علیہ السلام کہ جب بھی کبھی 12ویں کو بابا سے ملانا ہوتا امام مجھے حکم دیتے، میں سرداب مطہر سے سرکار کو لے آتا بابا کی خدمت میں، جتنی دیر مناسب ہوتا دونوں حجتیں آپس میں گفتگو کرتی، واپس سرداب میں چھوڑ آتا. کہتے ایک دن امام نے بلوایا، تکلم بابنہ بلغت لم اعرفھا، 11ویں نے اپنے بیٹے سے کسی ایسی زبان میں گفتگو شروع کی جو اس سے پہلے نہ میں نے سنی تھی.
نہ مجھے خبر کہ زبان ہے کون سی. یجاوب اباہ بتلک اللغت. اور 3 سال کا امام اسی زبان میں اپنے بابا کو جواب دے رہا ہے. میں نے کہا جا علی بن ابراہیم چھوڑ کے آ. چھوڑ کے جب میں واپس پلٹا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. کیا کہ معتمد عباسی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے کچھ خواص مولا کے پاس بیٹھے ہیں جو فکرے میں نے جا کے سنے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انک رزقت ولدن، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے، ہم سے آپ نے چھپا کے رکھا ہے. ارسلہ الینا لنشارکک فی الفرح والسرور. آج آپ کی کوئی حجت، کوئی ہیلا نہیں چلے گا. اپنے بیٹے کو ہمارے دربار میں بھیجیے تاکہ ہم بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو سکیں. کہتے جب بات یہاں پہنچی مولا نے مجھے کہا یا علی، لبیک یا امام، ایتنی بے حجت اللہ، جا اللہ کی حجت کو لے آ. اور یہ واقعہ میں نے شروع اس لیے کیا ہے تاکہ میرے ہر سامع کو، تمام شیعہ سنی دوستوں کو یقین ہو جائے خوف سے نہیں غائب. کہتے فرتعدت فرائسی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا بدن کانپنے لگا کہ سرکار جانتے بھی ہیں کہ کتنا بڑا دشمن ہے اس 12ویں حجت کا معتمد. پھر کہہ رہے ہیں، کہتے میں نے ٹال مٹول سے کام لیا. مولا نے مجھے ڈانٹ کے کہا، سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ کہتے اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، میں گیا. 3 سال کی حجت تیار تھی. علی بن ابراہیم دیر کیوں لگا دی؟ بابا نے یاد نہیں کیا ہمیں؟ اللہ اکبر، اللہ تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ کہتے میں نے سرکار کو نقاب اڑائی، وَحَمَلْتُهُ عَلَىٰ قَطَفِي، کندھے پہ سوار کیا. بابا کا سلام کیا مولا نے، کہا لے جائے اسے خلیفہ کے دربار میں. کہتے ہیں بس میرا دل ٹخنوں میں. بادشاہ ہے، اب بادشاہ کے حکم کے آگے میں تو کچھ نہیں بول سکتا. مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ خلیفہ شہنشاہ کا کتنا بڑا دشمن ہے. کہتے بس میں گھر سے باہر نکلا، نکلنے کی دیر تھی. تنورت سامرہ بطلعتہ الغرہ، یوں لگا جیسے سامرے کی فضاؤں میں کروڑوں سورج طلوع ہو گئے ہیں. جیسے اور وہ ملک اور نور 3 سال کی حجت کے نقاب کے پیچھے سے نکل رہا ہے. کہتا ہے طلع الناس علی السطوح والبیوت والشوارع حیث لم اقدر علی المشی. کہتے چھتیں بھر گئیں مرد و زن سے، راستے میں سوئی گرانے کی جگہ نہ رہی. حیث لم اقدر علی المشی، اتنا ہجوم ہو گیا سڑکوں پہ، راستوں پہ، میرے لیے چلنا دشوار ہو گیا. وہ تو خلیفے کے بھیجے ہوئے بندے ساتھ تھے، انہوں نے مار مار کے میرے لیے راستہ بنایا. بڑی مشکل سے میں دربار میں پہنچا، بھرا ہوا تھا دربار، موت میں تخت پہ بیٹھا تھا. نظر پڑی، اشارے سے وزیر کو بلایا. یشاور الوزیر، کوئی مشورہ کیا. مشورے کے بعد تم کیوں گھبرا گئے ہو؟ اللہ کی قدرت کاملہ کا دوسرا نام ہے قائم.
ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے. ہاں چہرے کھلے رکھو. کہتے مشورہ جب نقوی صاحب مکمل ہو گیا، امر الخلیفۃ السیافین ان اقتلوہ، سامنے جلاد کھڑے تھے قطار میں. ملعون نے حکم دیا اس بچے کو قتل کر دو. کہتا بس میری تو موت ہوتے ہوتے بچی، کہ یہی تو ڈر تھا مجھے. پھر کیا کیا؟ لم یقدر السیافون علی اخراج سیوفہم من اغمادہم. کہتے اب ہر جلاد کوشش کر رہا ہے، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے، تلواریں باہر نہیں آ رہی. طبیعتیں بحال ہے نا. لم یقدروا علی اخراج سیوفہم من اغمادہا، نیام سے تلواریں باہر زور لگا رہے ہیں. خلیفہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے یہ کیا ہوا. وزیر نے کہا ھذا من سحر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا جادو ہے جو تلواروں پہ چل گیا ہے. ولیکنی اظن ان سیوف التی فی خزانۃ الخلیفۃ لم یصر فیہا شہر بنی ہاشم، لیکن جو تلواریں تیرے خزانے میں پڑی ہیں چونکہ وہ دور ہیں، ان پہ بنی ہاشم کا جادو نہیں چلا ہوگا، وہ منگوا. علی بن ابراہیم کہتے اب مجھے کچھ تسلی. تھکنے لگا تو بتا دینا. تو پھر خزانے والی تلواریں آ گئیں، ان کا بھی مولانا ظہیر بھائی وہی حاشر، نہ خنجر غلاف سے باہر آ رہے ہیں، نہ تلواریں نیام سے باہر آ رہی ہیں. پھر کہتے امرا بالمواسی والسکاکین فلم یقدروا علی فکھا. آخر خلیفہ نے کہا بازار میں جاؤ، جتنے چاقو دکانوں پہ پڑے ہیں لے آؤ، حجاموں کی دکانوں پہ جو استرے پڑے ہیں وہ لے آؤ، ان کے ساتھ اسے مار دو. کہتے ہیں نہ استرا کھلتا ہے جی، نہ چاقو کھلتا ہے. پھر خلیفہ گیا، اے وزیر خلیفہ کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی خسر پھسر کرتا رہا. پھر جب اس نے سر اٹھایا فآمر بالاسود الزاوریۃ من برکۃ السبا، کہنے لگا خلیفے کا حکم ہے کہ چڑیا گھر سے بھوکے شیر لے آؤ. باقی پھر انشاءاللہ.
टाइम पूरा करूंगा अपना, ये नहीं सुनाऊंगा अब जो बाकी है। अमजद रहने दो, इन्हें कुछ सजा मिले। मैं इस मोहल्ले को देख रहा हूं, चौथा नारा लग रहा है, ये शामिल नहीं हुए। एतमाद के लिए कि हाँ आप सुनने के लिए बेताब हैं। मिलके दिल से बोलो, सकीना निकल अंदर। चलो ठीक है। ये नकवी साहब के जुड़े हुए हाथ देखकर मैंने अपना फैसला वापस लिया। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हें बताऊंगा भी नहीं और यूं बात बदलूंगा कि तुम्हें एहसास ही नहीं रहेगा। हाँ जी, के चिड़ियाघर से भूखे शेर लाओ, फओतिया बेसलासत मिनल उसूद ज़ौरियते। 3 दरिंदे तरीन जो शेर थे भूखे, वो लाए गए। दरबार में पहुंचे और उन्हें सिधाने वाले, यानी आज की जबान में ट्रेनर उनके, वो भी साथ थे। कहते हैं अमरन अल खलीफा अलकसबी नहवल उसूद, खलीफा ने मुझे हुक्म दिया फेंक इस बच्चे को शेरों की तरफ। कहते ताओर लुब्बी व ताओ शाअकली, मेरी अकल परवाज कर गई, मेरी फिक्र खत्म हो गई। वह अजम तो अल्लाह किया हूं वलो शुरह तो बिस्सकाकीन इरबन इरबन, और मैंने दिल में मन्नत मान ली चाहे छुरियों से मुझे पुर्जे पुर्जे कर दिया जाए। जो है मुझे चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, मैं अपने इमाम को शहरों की तरफ नहीं फेंकूंगा। कहते फक्कारो बल हुज्जतो फम्महु बेउज़नी ला तखफ आल के नावल उसूद। हुज्जत ने मेरे कान पे मुंह रख के कहा डरता क्यों है, फेंक मुझे। कितना बड़ा नुकसान करने लगे थे तुम अपना। नहीं फिक्रा है जगह आगे, वो फिक्रा तो नहीं, खुदा की कसम जो हलाल ज़ादे आ गए हैं यहाँ, उनके चेहरे रश के इरम हो जाएंगे, वादा मेरा। कहते बस जब हुज्जत ने कहा डरता क्यों है, अलकेनी ना बलसूद फेंक मुझे। कहते बस मैंने ना आओ देखा ना ताओ रमाए तो हूं नहवल उसूद, बस मैंने यूं उठा के इमाम को फेंका। फतसाओ बकतल उसूदो अखजू हो ववादाऊ हो अलल अर्ज़े बेरफ्किन वलैन। कहते शेर उछले जिस तरह कारी गिरते हुए कुरान को छोड़ो।
اگلا جملہ حوصلہ حوصلہ اگلا جملہ سنو. اچھا جی میں دوبارہ چپ کرو گے تو دوبارہ کہوں گا نا. ایک منٹ میں کہتا ہوں ہاں یار ایک منٹ. ہاں اور صرف جانور نہیں ہاشمی، درندے ہیں، وحشی ہیں. حجت کی عمر ظاہری 3 سال ہے. اور علی بن مہیار کہتا ہے جیسے قاری گرتے ہوئے قرآن کو. اللہ جی ایسے پکڑا جاگنا. اگلا جملہ جو ہے نا وہ نقوی صاحب جملہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں بخدا میں نے سوچا تھا کہ اگلا جملہ دبا جاؤں گا لیکن اب نہیں دباتا. ہاں کیونکہ یقین ہے مجھے وہ جملہ بھی خریدا جائے گا یقیناً. کہتے ہیں فَوَضَعُوهُ عَلَى الْأَرْضِ بِالرَّفْقٍ وَلِينٍ وَرَّجَعُوا بِالْكَهْكَرِ وَنَقَصُوا رُؤُوسَهُمْ كَالْعَبِيدِ. کہتے ہیں آرام اور احترام سے زمین پہ لٹایا میرے امام کو، الٹے پاؤں شیر واپس گئے اور یوں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے جیسے بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا.
बात अभी बाकी है थोड़ी सी। हाँ, पीछे उल्टे कदमों, पीठ नहीं फेरी, राजाऊ बिल कहकरी, उल्टे कदमों, और कुछ फासले में जाके सर झुका के खड़े हो गए। अब्द की जमा है अबीद, कल अबीद जैसे बंदे खुदा के सामने खड़े होते हैं। थोड़ी देर के बाद अली बिन इब्राहिम कहता है, एक शेर जो उनमें मुअम्मर था, बूढ़ा था, आगे बढ़ा, कहते वह इले का शिकवा या यबना रसूलुल्लाह, फरजंद रसूल मेरी एक शिकायत है। हुज्जत ने मुस्कुरा के कहा, बयान कर क्या शिकायत है। पर मैं सरकार देख रहे हैं, अना शेखुन हरमुन वहाजान शाबान, मैं बूढ़ा हूं, ये दोनों जवान शेर हैं। इजा उतया इलैना बितोमतिन लम यराओ यानी व अकला मिन कबली, जब हमारी खुराक का गोश्त आता है मेरे दांत अब उस तरह काम नहीं करते, ये मेरा लिहाज नहीं करते, पहले खा जाते हैं। फला में यानी मेरी रियायत नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं करते, पहले खा जाते हैं। कहते 3 साल की हुज्जत का चेहरा चेहरा जुल जलाल हो गया। और आलम गज़ब ने लिसानुल्लाह ने कहा, जज़ाहुमा अन जालतुहुमा मकानका व जालतो का मकानहुमा, फरमाया मेरा फैसला ये है, तुझे मैंने जवान कर दिया, ये दोनों बूढ़े हो गए। मैं आज के बाद इनका रिज्क तेरा, तेरा रिज्क इनका। अब डूब के मर न जाए मौलवी, जानवर जानते हैं रिज्क किससे लेना है। फैसले के बाद शेर वापस गए। वकाल अली अल हुज्जत इहमलनी अला ओते के का इला अभी, हुज्जत ने मुझे मुस्कुरा के कहा, अली बिन इब्राहिम कंधे पे बिठा मुझे बाबा के पास ले चल। है? तो अब मेरा ख्याल है आप हजरात को यकीन आ गया होगा, किसी के खौफ से नहीं छुपे हुए। वो तो उसने बताया है जमाने को, किबरिया मिजाज हूं, मशीयत मेरा वतन है।
چھپی ہوئی ذات کا سایہ ہوں، اس کے سائے میں رہنا میری عادت ہے۔ رحمانیت کا پرتو ہوں، وحدت میرا مسکن ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ وحدت میرا مسکن ہے۔ یہ ہم دونوں کا آپس میں پیار ہی اتنا ہے، پہلے محمد سے اس نے پیار کیا تھا، اور تم دیکھ لو کہ پہلے محمد کو اس نے واپس عرش پہ بلوایا تھا 45 برس کے بعد، اور میں ادھر دنیا میں آیا اور اسی وقت بلا لیا۔ کیونکہ میں خاتم الحقائق ہوں، ساری حقیقتیں مجھ پہ ختم ہو گئی، میں ہی آخری محمد ہوں، اب محمد نہیں آئے گا۔ میں علی ہوں، اب علی نہیں آئے گا۔ میں حسن ہوں، اب حسن نہیں آئے گا۔ میں حسین ہوں، اب حسین نہیں آئے گا۔ میں کبریا ہوں، اب وہ نہیں چھپ سکے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اپنی اپنی حاجات ذہن میں رکھتے ہوئے یا امام اعلیٰ کی نیت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہیں، اور میرے لفظ یاد رکھا کرو اور وہی آگے پہنچایا کرو۔ میں نے کبریا کہا ہے، اللہ نہیں کہا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لہ الکبریاء فی السماوات والارض، میرا ایک کبریا آسمانوں میں ہے، میرا کبریا زمینوں میں ہے۔ لہ الکبریاء، اس کے لیے ہے کبریا، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض۔ اور میں نے علی کے ولی عہد کا فرمان پڑھا، میں نے علی کے 5ویں بیٹے اور تمہارے امام ششم کا فرمان پڑھا، میں نے تیرے زمانے کے شہنشاہ کا فرمان پڑھا، کیا کہ نحنو کبریاء اللہ وعزتہ، اس کی عزت بھی ہم، اس کی کبریائی بھی ہم۔ یہ موضوع سے تعلق ہی نہیں رکھتی، جو موضوع ہے میرا اسی پر بات ہوتی ہے۔ کبھی میں نے اپنی مجلس کو، جانتے ہو تم لوگ، آج سے تو نہیں سننے لگے، ایک مجلس ایک موضوع۔ ہاں تو پھر ہاشمی ہر ایک کا اپنا اپنا وطیرہ۔ میں نے تو اپنی نمک کا جواب دینا ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ میں نے کوشش کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول کرے۔ بس مولا ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب کتنا اور کیا پڑھنا ہے۔ آخری پرسہ ہے اس عشرے کا، اور آج شہادت ہے سفیر حسینی کی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ خصوصیت کے ساتھ علی کی بیٹی کو
हर अजादार से तवक्को है कि मुझे मेरे भाई मुस्लिम का पुरसा दें। एक मिनट की तमहीद है और फिर मैं मकसद की तरफ आता हूं। दो फिक्रे कहने हैं और फिर आपकी दुआओं के साए में सफर करना है। मदीने से चलते हुए बहन ने भाई से वादा लिया था कि हुसैन, मैंने मदीना छोड़ा है तेरी मोहब्बत में। शर्त एक है बीबी, क्या? तेरा मुर्तजिज, तेरी सवारी का घोड़ा या मेरे महमल के दाईं तरफ चलेगा या बाईं तरफ, यानी साथ साथ। क्यों बीबी? कभी नाना याद आएगा, अमारी का पर्दा हटा के तेरे चेहरे की जियारत करूंगी। कभी बाबा याद आएंगे, कभी हसन, कभी अम्मा, तेरे चेहरे की तिलावत करती रहूंगी। ठीक है बीबी, ऐसा ही होगा। और हुसैन ने वादा निभाया, बहन के महमल के साथ साथ रखा घोड़े को। 8 जिलहज को एहराम तोड़े, वहां से वादी तनईम में कयाम किया जो कल रात गुजरी है। उसमें आज के दिन काफिला फिर रवाना हुआ। जा रहा है काफिला सहरा में। एक जगह आदत के मुताबिक बीबी ने दाईं तरफ से पर्दा हटाया, देखा हुसैन नजर नहीं आए। फिर बाईं तरफ का पर्दा हटाया, हुसैन दिखाई नहीं दिए। तड़प गई अली की बेटी अब्बास, जी मखदूमा, काफिला रोक, मेरा हुसैन कहीं रह गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह मैं नहीं जानता कि किसके सीने में गोश्त है, किसके यहां पत्थर है। जिसके यहां गोश्त है रोने की नीयत लेके बैठा है। काफिला रुक गया, अब्बास ने वापस घोड़ा दौड़ाया। कोई 2-3 मील पीछे काफिले से देखा हुसैन का मुर्तजिज आ रहा है, बड़ी आहिस्ता खरामी से। क्यों आहिस्ता क्यों चल रहा है? क्योंकि बाग हुसैन के हाथ से निकल चुकी है। अपनी मर्जी से आ रहा है मुर्तजिज। पांव अकबर के बाबा के रकाबों से बाहर हैं। दस्तार के पेच खोल के गले में आए हुए हैं। वह बका बुकाउन शदीदन हत्ता लम यतमालक नफ्सहु, और इस तरह रो रहा है हुसैन के हिचकियां लगी हुई हैं। पढ़ने से तो ताल्लुक ही नहीं इस जुमले का। ये तुम खुद सोचो, हुसैन रो रहा हो और अब्बास देख रहा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह। है कैसे मुमकिन है? अब्बास घोड़े से उतरा नहीं, गिरा, पांव चूमा। मदीने में मुझे तलवार उठाने दी होती, आज काफिलों से बिछड़ के तो ना रोता। जल्दी जल्दी बिला तशबीह मेरे मौला ने आंसू साफ किए। नहीं अब्बास, जो तू सोच रहा है मैं उस पर नहीं रो रहा, मुझे कोई और बात रुला रही है। मौला क्या? पर मैं बता तो दूं, मगर तू जलालत हैदरी का वारिस है, तुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा मेरी मसलहत के खिलाफ है। ये कहना था जो लफ्ज समझ सकता हो। ठंडी सांस लेके कहा, अगर तकदीर ने लिख दिया है कि मैंने हाथ मल के मर जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ठीक है, मैं वादा करता हूं गुस्से में नहीं आऊंगा। हाँ, मैं जितनी मुझसे जल्दी मुमकिन हो सकती है मैं कर रहा हूं। बस हम पीछे रहे हो गई ना मुस्लिम की। इब्ने जियाद हरामी ने कहा, एक रस्सी ले आओ। रस्सी मुस्लिम की पिंडली से बांधी गई।
حرامی نے کہا اسے بازار پھراؤ، اسے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹو۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بہت رو لیا تم، ہو گیا پرسا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ یہ علم کی قسم، قرآن میرے سر پہ رکھ، علم میرے ہاتھ میں دے، میں قرآن اٹھا کے علم تھام کے بھی فکرہ کہوں گا آج کے دن شہید ہوا ہے، آج 9 ذی الحج ہے، 12 محرم کو کوفے کے دروازے کے سامنے علی کی بیٹی کی سواری آئی۔ کتابیں کہتی ہیں زینب اس طرح تڑپی کہ ہاتھوں کے رسیاں ٹوٹ گئی۔ زینب نے رو کے کہا سجاد، کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ میرا 9 ذی الحج کا